نماز کے اندر جن امور سے جن باتوں سے منع کیا گیا ہے یا جنہیں ناپسند کیا گیا ہے ان باتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو نماز کے اندر منع کی گئی ہے اور ناپسند کی گئی ہے وہ خاص طور پر سجدے میں ہے۔ سجدہ کرتے وقت ہم اور آپ بسا اوقات کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرتے وقت اپنی ہتھیلیوں کے ساتھ ساتھ اپنی جو کوہنیاں ہے جس کو مرفق کہا جاتا ہے اسے بھی زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ تو ہتھیلیاں تو رکھنا ہی رکھنا ہے، وہ سجدے کا حصہ ہے، لیکن زمین کے اوپر ہونی چاہیے کوہنی، اٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ زمین سے لگا نہیں سکتے، زمین سے لگ کر اس کو رکھنا، اس سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس سلسلے میں دو روایت ہم دیکھیں گے۔ پہلی روایت صحیح البخاری کی ہے اور دوسری روایت صحیح المسلم کی ہے۔ پہلی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں فرمایا گیا کہ سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، ووضع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا۔ سجدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا۔ کیا رکھا؟ کف، اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھا۔ غیر مفترشن، بغیر بچھائے ہوئے، غیر مفترشن، افتراش نہیں کیا۔ افتراش کس کو کہتے ہیں؟ کف کے ساتھ ساتھ، یہ جو کف جس کو ہم ہتھیلی کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مرفق یعنی کوہنی کو بھی اب زمین پر رکھ دینا، اس کو افتراش کہتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مفترشن، ایسا نہیں کیا۔ ولا قابضہما، اور نہ ہی ملا کر رکھا، نہ ہی زمین پر اس کو بچھا کے رکھا اور نہ ہی پورا ملا کر رکھا، بلکہ الگ الگ کر کے رکھا۔ یہ سجدے کے معنی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدوں میں تم اعتدال کرو۔ ولا یبسط احدکم، اور نہ ہی تم میں سے کوئی اپنے بازو کو پھیلا کر رکھے، بچھا کر رکھے، انبساط الکلبی، جیسے کہ کتا پھیلا کر رکھتا ہے۔ یہ منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم کو سمجھنا ہے کہ اعتدال کس کو کہتے ہیں، کہ سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا حکم دیا ہے کہ آپ سجدوں میں اعتدال کو ملحوظ رکھو، اس کا خیال رکھو۔ تو اعتدال کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ اعتدال کہتے ہیں کہ اپنے دونوں پیروں پر ٹیکا لے، دونوں پیر رکھے، والرکبتین، دونوں گھٹنے رکھے، اور پھر فرمایا والیدین، دونوں ہاتھوں کو رکھے، والوجہ، اور چہرہ رکھے۔ چہرے میں پیشانی آ گئے، ناک آ گئی، ناک بھی زمین پر لگی ہونی چاہیے اور پیشانی بھی زمین پر لگی ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ کف جو ہمارا ہتھیلی ہے وہ بھی زمین پر لگا ہونا چاہیے، دونوں گھٹنے بھی زمین پر لگے ہونے چاہیے، دونوں پیر بھی زمین پر لگے ہونا چاہیے۔ یہ سب اس کو اعتدال کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ اعتدال۔ اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں، سجدے میں آپ کی پیشانی تو زمین پر لگی ہوئی ہے، ناک اٹھی ہوئی ہے، تو سجدہ نہیں ہوا، اور آپ نے گھٹنے بھی رکھے ہوئے ہیں، کف ہتھیلی بھی سجدے پہ رکھی، اور پیر اٹھا ہوا ہے۔ بسا اوقات نہیں، ایک پیر ہے، ایک پیر اٹھا ہوا ہے، بسا اوقات کچھ لوگوں کا دونوں پیر اٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ سجدہ نہیں، اس کو اعتدال کہا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ نے جو یہ حکم دیا کہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کر نہ رکھے، بچھا کر نہ رکھے، جیسے کتا بچھا کر رکھتا ہے، تو اس کا معنی یہی ہے کہ مرفق کے ساتھ، کوہنی کے ساتھ ایسے سجدہ نہیں رکھے، یعنی پورا پھیلا کر زمین پر رکھ دیا ہے، یہ اس سے منع کیا گیا۔ اب دیکھیے دوسری روایت جو ہمارے سامنے ہے وہ صحیح مسلم کی ہے۔ راوی حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدت، جب تم سجدہ کرو کیسے کرنا ہے؟ فضع کفیک، اپنے دونوں ہتھیلی کو رکھو۔ کیا کہا؟ اپنے دونوں کف یعنی ہتھیلی کو رکھو زمین پر، اور ورفع مرفقیک، اور اپنے دونوں کوہنی کو اٹھا کر رکھو، بلند رکھو۔ سجدے میں کوہنی کہاں رکھنا ہے؟ بلند کر کے رکھنا۔ آپ نے ایسے رکھا اور ایسے نہیں رکھنا ہے، سجدہ کرتے ہو ایسے سجدہ نہیں رکھنا، بلکہ مرفق کو اٹھا کر رکھنا ہے، یہ جو کوہنی ہے اس کو اٹھا کر رکھنا ہے۔ اسی طرح بالکل سمٹ کر بھی نہیں سجدہ کرنا ہے، کہ کچھ لوگ سجدے میں ایسے
ایسے سجدے کر رہے ہو تو یہ آپ کا یہاں سے لگاؤ، اس پہلو سے الگ ہونا چاہیے اس کو. اس پہلو یہ ہمارا یہ جنب کہلاتا ہے، اس کو پہلو بولتے ہیں. اس پہلو سے اس جناح کو الگ رکھنا ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے غلطی ہے، یا پھر ایک مکروہ عمل اسے کہہ سکتے ہیں، یا پھر منع کردہ ممنوعات میں سے ہے کہ انسان سجدے میں اعتدال کا خیال نہ رکھے، یعنی اپنی ہتھیلی کے ساتھ ساتھ اپنی مرفق یعنی کوہنیوں کو بھی زمین پر لگا دے. ٹھیک ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان تمام امور سے رب العالمین ہمیں محفوظ رکھ جو نماز کے اندر منع کیے گئے ہیں. آمین. تقبل یا رب العالمین.